ورتل القرآن ترتيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم علماء کرام، معزز سامعین، میرے بزرگوں اور دوستوں، آج کا آپ کا جلسہ دینی تعلیمی بیداری کے عنوان سے کہ ہمارے اندر دین کی تعلیم کے تئیں بیداری پیدا ہو اور ہم دینی تعلیم کو ذوق و شوق کے ساتھ حاصل کرنے والے بنیں. حاصل کر رہے ہیں لیکن جیسا کرنا چاہیے ویسے نہیں. دینی تعلیم ہے لیکن جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں، اور جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں. قرآن کی تعلیم ہے اور سندن جیسی جگہ میں اکثر بچے بہرحال قرآن پڑھے ہوئے ہیں. حفاظ کی بھی خاصی تعداد ہے، علماء بھی تھوک کے حساب سے، لیکن بہرحال ابھی کچھ کمی باقی ہے. قرآن جس نہج پر پڑھا جانا چاہیے اور جس طرز پر پڑھا جانا چاہیے اور جیسے ہمارے سندن کو مرکزیت حاصل ہے، اس اعتبار سے قرآن اس نہج پر اور اعلیٰ معیار پر ابھی نہیں ہے. اللہ کرے وہ اعلیٰ معیار پیدا ہو جائے اور قرآن یہاں ایسا سیکھا اور سکھایا جائے کہ اطراف و جوانب کے اضلاع سے بھی بچے یہاں پر قرآن سیکھنے کے لیے آئیں کہ چلو بھائی، اگر حفظ کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، قرات پڑھنا ہے تو سندن میں چلو. یہاں پر قرآن بہت عمدہ پڑھایا جاتا ہے. جیسے گجرات کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں قرآن اچھا پڑھتے ہیں اور قرآن پر خاصی محنت ہے، لیکن عالمیت کے سلسلے میں اور جو نصاب ہمارا درس نظامی کا ہے اس سلسلے میں بہت کمزور ہے. کتابی صلاحیتیں ان کی خال بہت کم لوگوں میں. قرآن کے اعتبار سے اچھے، اگر ان سے کوئی کہے کہ ہم اپنے بچے کو آپ کے مدرسے میں بھیجنا چاہتے ہیں کہ وہ عالم بن جائے اور یو پی کا ہو تو کہتے ہیں نہیں، یو پی میں رکھو، ہمارے یہاں یو پی جیسی تعلیم نہیں. تو ہمیں بھی کوشش کرنا ہے کہ جس طریقے سے معیار بلند ہے ہمارے یہاں درس نظامی کا، اللہ کرے ایسا ہی نظام معیار بلند ہو جائے ہمارے یہاں قرآن کی تعلیم. اور پھر ہمارے صرف اس سندن میں نہیں، سندن کو جیسی اللہ نے مرکزیت دی ہے، اطراف کے جتنے گاؤں ہیں ان سارے گاؤں کے اندر کوئی بچہ ایسا باقی نہ رہے جو قرآن پڑھا ہوا نہ ہو. ایسا نظام مضبوط بنے. اللہ کرے اللہ کا کوئی بندہ ایسا کھڑا ہو جائے. کوئی بچہ ہمارا ایسا نہ ہو جو قرآن کی تعلیم نہ سیکھ رہا ہو. قرآن جس کے سینے میں کسی نہ کسی درجے میں موجود نہ ہو. ہم قرآن سیکھ رہے ہیں لیکن
تمام بچے 100% اب بھی قرآن کو سیکھنے والے نہیں ہیں. 100% بچے قرآن نہیں پڑھ رہے. جس طریقے سے ہم لوگ اپنے بچوں کے لیے کوشش کرتے ہیں، جو پڑھانے والے ہیں ان کی ہی کوشش ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے میں کوئی بھی بچہ ایسا نہ ہو ہمارے محلے میں جو ناخواندہ ہو. پورے محلے کا ہمیں جائزہ لینا. کوئی ایسا بچہ تو نہیں ہے کہ قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے. محلے میں اگر بچے 500 ہیں، مدرسے میں کتنے پڑھنے آ رہے ہیں، اسکول میں کتنے پڑھنے جا رہے ہیں؟ معلوم ہوا 500 بچوں میں سے 200 بچے اسکول میں جا رہے ہیں، 100 بچے مدرسے میں آ رہے ہیں اور 200 بچے نہ اسکول میں نہ مدرسے میں. ان کی فکر کرنا میری آپ کی ذمہ داری ہے. جو ہمارے مخالفین ہیں، اسلام کے بھی جو دشمن ہیں، انہوں نے باقاعدہ مہم چلائی اور اس مہم کے تحت اسکول انہوں نے کھولے اور اپنے بچوں کی تعلیم کا نظام قائم کیا اور ان کے بچے خوب پڑھ رہے ہیں. ہم بھی اس طریقے سے سوچیں. دیکھیں، یاد رکھیں، کسی بھی قوم کو مارنے کے لیے ایٹم بم کی اور گولوں کی ضرورت نہیں ہے. اس قوم کو آپ جاہل بنا دو، خود مری ہوئی ہے. کسی قوم کو زندہ رکھنے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ تعلیم ہے. سب سے بڑا ہتھیار. جو قوم تعلیم سیکھے گی اور تعلیمی بیداری جن کے اندر ہوگی اور علم کا شوق اور علم کی لگن جن کے اندر ہوگی، اس قوم کو کوئی مار نہیں سکتا. آپ دیکھیں، یہودی کہنے میں مختصر ہے. ہٹلر نے ختم کرنے کا ارادہ کیا تھا، کچھ کو چھوڑ دیا تھا اس لیے تاکہ آنے والی دنیا کو یہ پتا چلے یہودی قوم کتنی خبیث ہوتی ہے. اس لیے اس نے چھوڑ دیا تھا. جو بچے تھے انہوں نے باقاعدہ نظام بنایا اپنے بچوں کے پڑھانے کا، اور ان کا بچہ اب بھی کم سے کم 14-15 گھنٹے روزانہ پڑھتا ہے. اور نظام ایسا بنایا کہ ہر بچے کو پڑھایا، اعلیٰ تعلیم دلائی اور اس درجے کی تعلیم دلائی کہ وہ کسی بھی ملک میں ہوتے ہیں ان کے بچے کو سب سے بڑا آفیسر بنایا جاتا ہے. کسی بھی محکمے میں سب سے پہلے ان کے بچے کو لیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس سے زیادہ قابلیت صلاحیت والا کوئی دوسرا ہوتا ہی نہیں. آپ اندازہ لگائیں، وہ اپنے بچے پر خرچ کرتے ہیں تعلیم میں کہ بچہ ہمارا تعلیم حاصل کرے، سب کچھ اپنا لگا دیتے ہیں. ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ بچوں کو کھلا لو پلا لو اچھا پہناؤ، اور پھر آج کے دور میں 20-25 ہزار والا موبائل دے دو تو لوگ سمجھیں گے بڑے گھر کا بیٹا ہے. چاہے وہ کیا ہو، جاہل مطلق ہو، اسے آتا جاتا کچھ نہ ہو. یہ معیار زندگی نہیں ہے. ایک زندہ قوم کا یہ معیار نہیں ہے. ایک زندہ قوم یہ جذبات نہیں رکھتی. زندہ قوم وہ ہے جو علم سے اپنے آپ کو آراستہ اور پیراستہ کرتے ہیں، علم سے اپنے آپ کو سجاتے ہیں. کسی سے ان کا مقابلہ ہوتا ہے تو علم سے مقابلہ کرتے ہیں. علمی میدان میں اتنے مضبوط اور ٹھوس ہوتے ہیں کہ کوئی بھی ان کی ہم پلہ ان کے برابر نہیں ہوتا. وہ قوم زندہ رہتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں، قرآن کی تعلیم بھی. اور آپ آگے بڑھانا چاہتے ہیں، دنیاوی تعلیم دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ دلاؤ. اپنے بچوں کو آپ ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، پروفیسر بناؤ، پائلٹ بناؤ، IAS بناؤ، PCS بناؤ. کس نے منع کیا؟ کس نے منع کیا؟ اعلیٰ تعلیم دلاؤ، لیکن پہلے ایمان مضبوط کرو. پہلے ان کے اندر اللہ رسول کی محبت کو بھر دو. ان کے دل و دماغ میں
اسلام کی عظمت کو پیوست کر دو اور وہ سینے میں نقوش اسلام کے بیٹھ جائیں. کوئی آندھی آئے، طوفان آئے، شرک کے بغولے اٹھیں اور بڑے بڑے طوفان کفر کے ان کی طرف آ رہے ہوں، لیکن وہ اپنی ایمانی صلابت اور مضبوطی سے ان کا مقابلہ کریں. یہ کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے. اگر ایسے بچے ہم نے تیار کیے ایمانی اعتبار سے مضبوط ہیں اور پھر وہ اسکول میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو یہ بچے کیا بنتے ہیں؟ مثال بنتے ہیں دوسروں کے لیے، دوسروں کے لیے مثال بنتے ہیں. آپ کا جدھر بھی ذہن چلے، عالم بنانے کا شوق ہے، عالم بناؤ، حافظ بناؤ، اعلیٰ درجے کا قاری بناؤ، مفتی بناؤ. ادھر شوق نہیں ہے، اس کو آپ نے ابتدائی تعلیم مضبوط دے دی، دین کی، حلال و حرام سکھا دیا، اللہ رسول بتا دیا، آخرت بتا دی اور اس کے دل و دماغ میں اس کو بٹھا دیا. اب اس کے بعد میں آپ نے اسکول میں بھیجا، کالج میں بھیجا، وہاں جا کر بھی اپنے ایمان کو بچا لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، اور ایسے ایک دو نہیں، آپ کو ہزاروں لوگ ایسے مل جائیں گے، ہزاروں لوگ ایسے مل جائیں گے جو اپنے ایمان کو ان کفر و ارتداد کی آندھیوں میں بھی بچا لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے، اسلام نے جو علم کی سوچ دی ہے، اس سے خوبصورت سوچ کوئی نہیں دے سکتا. اسلام نے کیا کہا؟ اطلبوا العلم من المہد الى اللحد. علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی گود تک. دنیا والے تو یہ کہتے ہیں آپ نے ڈگری حاصل کر لی، آپ بی اے اور ایم اے اور LLB اور اسی طریقے سے آگے BSc اور پھر اور آگے آپ بڑھ گئے، آپ نے دوسری ڈگریاں حاصل کرنی، IAS PCS بن گئے، بس آخر ہو گیا. اسلام کہتا علم کا کوئی آخر نہیں ہے. منہومان لا یشبعان، منہوم فی العلم منہوم فی الدنیا. دو ایسے حریص اور لالچی ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، ایک علم کا لالچی اور دوسرے دنیا کا لالچی. دنیا کے لالچی کا کروڑوں کروڑ آپ دے دو، پیٹ نہیں بھرے گا. ایک آدمی پورے سندھن کا مالک ہو جائے، وہ کہے گا گرسائے گنج میں میرے پاس ہونا چاہیے. وہ ہو جائے تو سوچے گا کنوش تو آئی جانا چاہیے میرے پاس. ہرس بڑھتی جائے گی. اپنی عمر کا 4 دن کا بھروسہ نہیں، لیکن ہرس بڑی ہوئی ہے. ایسے ہی علم کا جو حریص ہوتا ہے، ایک کتاب مکمل کرے گا دوسری کی تلاش میں، دوسری مکمل کرے گا تیسری کی تلاش میں، ایک ٹاپک اور ایک موضوع پڑھے گا اگلے موضوع کی تلاش میں، اور اسی طریقے سے پڑھتا جائے گا یہاں تک کہ کبھی بھی اس کی علم کی پیاس بجھتی ہی نہیں ہے. یہاں تک ہماری تاریخ میں علم کے پیاسے ایسے بھی ہوئے ہیں الحمدللہ. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آخر وقت میں 2 بندے حضرت کی عیادت میں پہنچے. جاکنی کا وقت قریب تھا. حضرت نے اس وقت میں مسئلہ پوچھا ان دونوں آدمیوں سے، بتاؤ جب شیطان کو کنکری مارتے ہیں حج میں، پیدل مارنا افضل ہے یا سواری پر؟ ایک نے کہا سواری پر، کہا نہیں. ایک نے کہا پیدل، کہا نہیں. پھر حضرت سواری پہ نہیں پیدل میں تو کیسے؟ کہا جس کنکری کے بعد دوسری کنکری مارنا ہے وہ تو سواری پر کی جائے گی، اور جس کنکری کے بعد میں اور کوئی کنکری نہیں مارنا ہے وہ پیدل آدمی کرے، وہ سواری پہ کرے، اور جس کے بعد مارنا ہے وہ پیدل کرے. اور یہ مسئلہ بتانے کے بعد میں وہ دونوں لوگ دروازے تک پہنچے ہیں، ادھر انتقال ہو گیا. آخر وقت میں بھی علمی سوالات کرتے ہوئے اور علم کی تلاش میں گئے. تو اس لیے اللہ سے دعا کرے کہ ہماری اولاد، ہماری نسلوں میں بھی علم کے پیاسے پیدا ہو جائیں، علم کے پیاسے پیدا ہوں، جو علم کے متلاشی ہیں، جو حقیقی علم کو حاصل کرنے والے ہیں. اور پھر سب سے بڑا علم تو قرآن و حدیث کا علم ہے. اس سے بڑا علم کوئی
نہیں ہے. سب سے بڑا علم قرآن و حدیث کا علم ہے. یہ علم جو حاصل کر لیتا ہے، اس علم سے جو اپنے دل و دماغ کو اور سینے کو منور اور روشن کر لیتا ہے، تو پھر اس کو کوئی دوسرا علم اچھا نہیں لگتا. جب علم حقیقت کے ساتھ دل میں آ جایا کرتا ہے، پھر انسان کچھ اور ہی بن جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی کیا ہے، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم قرآن و حدیث کی دلائیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، وہ قوم اور وہ امت جس امت کے نبی کو سب سے پہلا سبق اللہ نے دیا ہو، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے. سب سے پہلا سبق، سب سے پہلی وحی یہی اتری ہے. آج وہی قوم، اسی قوم کے ماننے والے، وہی امت دنیا میں سروے کے اعتبار سے کہا جاتا ہے سب سے زیادہ نہ پڑھنے والے یہی ہیں، سب سے زیادہ ناخواندہ یہی ہیں. یہ ہمارے لیے بڑے افسوس کا مقام ہے، بڑے افسوس کا مقام ہے. ہمیں تو یہ چاہیے تھا، ہم بچوں کو کھانا تو ایک وقت کھلاتے، لیکن تعلیم کے نقصان کو ہم برداشت نہ کرتے. تعلیم کے نقصان کو برداشت نہ کرتے. کبھی وقت تھا ایسا بھی علم حاصل کرنے والوں کا کہ ان کے چراغ کے تیل کا خرچہ زیادہ ہوتا تھا ان کی خوراک سے. کھانے میں خرچہ کم ہوتا تھا اور چراغ کے تیل جلانے میں جس میں وہ پڑ رہے تھے اس کا خرچہ زیادہ ہوتا تھا. ایسے بھی پڑھنے والے تھے. اب یہ تو صرف کہانیاں رہ گئی، قصے رہ گئے، پڑھنے والے باقی نہیں رہے. تو کم سے کم ہم قرآن پر محنت کریں، اعلیٰ درجے کی قرآن کی تعلیم حاصل کریں. قرآن نے جو اعلان کیا اور مطالبہ کیا اور ایمان والوں کے بارے میں خوشگوانی کا اظہار کیا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے قرآن، وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. تلاوت کا حق کیا ہوتا ہے؟ ایک تو قرآن پڑھا جاتا ہے، صبح کو کچھ لوگ پڑھتے ہیں ایسا کہ سن کر بھی سر میں درد ہو جائے، ایسی تلاوت کرتے ہیں. نہ انہیں مخارج کا پتہ ہے، نہ ادغام اخفا اظہار کا پتہ ہے، بلکہ قرآن پڑھتے تو ایسا لگتا ہے نیا قرآن بنا رہے ہیں، اپنی طرف سے نیا قرآن بنا رہے ہیں، ایسا قرآن پڑھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، رب تال یتلو القرآن والقرآن یلعنہ. بعض وہ ہیں قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. ہم نے سب کچھ سیکھا، قرآن پڑھنا نہیں سیکھا. اور آج بھی، آج کے دور میں بھی ایسے آپ کو ملیں گے کہ جناب کالج میں پڑھ رہے ہیں، اسکول میں پڑھ رہے ہیں، اعلیٰ ڈگری ان کے پاس موجود ہے، لیکن یہ قرآن پڑھنا نہیں آتا. یہ تو قصبہ ہے. ہم تو مراد آباد شہر میں رہے، میری کالونی میں جس میں میں رہ رہا ہوں، جگر کالونی، وہاں پر ایسے لوگ ہیں 4 بیٹے. علی گڑھ میں ان کو پڑھوا لیا، دوسری جگہوں پہ ان کو تعلیم دلا لی، لیکن معلوم ہوا 4 بیٹوں میں سے ایک بھی قرآن پڑھا ہوا نہیں، ایک بھی قرآن پڑھا ہوا نہیں. اندازہ لگائیے یہ ہماری کیا ہے، اس سے بڑی محرومی اور کیا ہو سکتی ہے. اب اگر ایسے لوگوں کا باپ مر جائے تو وہ کیا کریں گے؟ باپ کے لیے قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ کرائے کے لائیں گے پڑھانے والے کہ چلو فلاں حافظ صاحب، فلاں صاحب، ہمارا ابا مر گیا، قرآن تم پڑھ دو، چلو تم قرآن پڑھو. اب وہ بھی پڑھنے آئیں گے تو ماشاءاللہ پڑھنے والے بہت ہی تیز و ترار ہوتے ہیں. بلائے 10 حافظ پڑھنے کے لیے 3 پارے پڑھنے ہیں، معلوم آدھا گھنٹے میں پورا قرآن ہو گیا. کون سی اسپیڈ پکڑی انہوں نے، کون سی جاپانی مشین ان کے پاس ہے قرآن پڑھنے کی کہ آدھے گھنٹے میں 10 لوگوں نے، یعنی ایک آدمی 3 پارے آدھے گھنٹے میں پڑھ لیتا ہے. نہ معلوم کون سی زبان ان کے پاس ہے، اور کہتے ہیں قرآن ہو گیا.
جب یہ خود قرآن نہیں پڑھنے ہمارے ابا کو کیا ثواب ملے گا؟ کیا ملے گا؟ اور پھر ترفع یہ ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ قرآن خوانی کے بلاتے ہیں وہ بلاتے ہیں معصوم بچوں کو۔ 4 اگر بالغ بچے ہیں تو 6 ان میں سے نابالغ ہیں۔ نابالغ جو قرآن پڑھ رہا ہے اس کو خود ثواب نہیں ملتا تو وہ کسی کے باپ کو کیا پہنچائے گا؟ نابالغ جو قرآن پڑھ رہا ہے اللہ کا نظام ہے، آٹومیٹکلی اس کے ماں باپ کو پہنچ رہا ہے، نابالغ بچے کے ماں باپ کو ثواب ملے گا جب تک وہ نابالغ ہے۔ جب اس کو نہیں ملا تو تیرے باپ کو کہاں سے دے گا؟ تو کرائے کے لوگ بلائے جاتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے کہ ہمارا ابا مرا تم قرآن پڑھ دو آ کر کے، وہ کرائے کے تو کرائے کے ہیں، پڑھیں گے اور آدھا پڑھیں گے اور آدھا نکالیں۔ آپ کی ذرا سی آنکھ چوکی اور انہوں نے 1-2 چین کر دی۔ اور جتنے قرآن پڑھنے والے آپ بتاؤ قرآن پڑھتے ہیں کتنے ایسے ہوتے ہیں جو 14 سجدہ کرتے ہیں؟ کرتے دیکھا آپ نے کبھی؟ قرآن خوانی ہوئی، پورا قرآن پڑھا گیا، کسی نے سجدہ کیا؟ قرآن میں 14 سجدے کہاں گئے؟ اس لیے بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو بلائیں، ہم خود قرآن اچھا پڑھنے والے ہیں۔ ہم ایک پارہ پڑھنے اپنے ابا کے لیے روزانہ پڑھنے۔ پڑھنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں، ہمارے مدرسے شاہی میں قاری عطا الرحمان صاحب تھے، اللہ غریب کا رحمت کرے، ان کے والد کا انتقال ہوا، انہوں نے طے کیا میں اپنے باپ کے لیے 100 قرآن پڑھوں گا۔ انتقال ان کے خود انتقال سے پہلے کہنے کا مفتی صاحب میرے 96 قرآن ہو گئے ابا کے لیے، 4 باقی رہ گئے۔ ایسے بھی ہیں باپ سے محبت کرنے والے کہ 100 قرآن پڑھے انہوں نے اپنے باپ کے لیے۔ جب اولاد کو آپ قرآن کا علم دو گے اور ان کو سکھاؤ گے باپ کی عظمت کیا ہوتی ہے، ماں کا مقام کیا ہوتا ہے، اب وہ اولاد آپ کے لیے قرآن پڑھنے والی، آپ کے لیے دعا کرنے والی۔ اب اولاد جب بھی ہاتھ اٹھائے گی تو وہ کیا کہیں گے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جب بھی ہاتھ اٹھائیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ رب اغفر لی ولوالدی، رب اغفر لی ولوالدی۔ اور جب آپ نے ان کو سکھایا ہی نہیں، اسکول کا منہ دکھایا، کالج کا منہ دکھایا، قرآن پڑھایا نہیں یا پڑھایا تو سرسری پڑھایا، آداب قرآن سے وہ ناواقف ہے اور حقیقی علم دین کی اس کو ذرا ہوا بھی نہیں لگی ہے، تو اب یہ بچہ ماں باپ کے حق کو جاننے والا نہیں ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھنا میری، آپ اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کا علم دو گے، عالم حافظ بناؤ گے تو یہ بچے آپ سے ڈریں گے، اور اگر آپ دنیاوی تعلیم دو گے، دینی تعلیم نہیں دو گے، آپ بچوں سے ڈرو گے۔ کیوں؟ دینی تعلیم بچہ حاصل کرنے کے بعد ڈرے گا، ابا ناراض ہو گئے میری جنت خطرے میں، اماں ناراض ہو گئی میری جنت خطرے میں ہے۔ اور اگر دنیاوی تعلیم دی، باپ ڈرے گا بیٹا میرا کما رہا ہے 50,000 40,000، یہ ناراض ہو گیا میرا خرچہ خطرے میں ہے، یہ ناراض ہو گیا خرچہ خطرے میں ہے۔ تو اس لیے اپنی اولاد کو کیا کرو؟ دینی تعلیم دو، قرآن کی تعلیم دو، حدیث کی تعلیم دو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تعلیم دو، تاکہ یہ آپ کے مقام کو پہچاننے والے بنے۔ آپ قبر میں سو رہے ہو اور یہ آپ کے لیے کیا ہے؟ نامہ اعمال میں قرآن پڑھ کے آپ اضافہ کرنے والے ہوں، اضافہ کرنے والے ہوں۔ ورنہ دنیاوی تعلیم والے کیا کرتے ہیں؟ چند آنسو بہانے کے بعد بھول جاتے ہیں، اور پھر اگر کبھی یاد آئے گا چلو ابا کے نام کی قرآن خوانی کرا دو، یا 100-200 ہزار 4,000 روپیہ مسجد مدرسے میں دے دو، باقی بھول گئے، دعا میں ابا کبھی یاد نہیں آتا۔ جس باپ نے اپنی خون پسینے کی کمائی اولاد کے لیے لگائی تھی، وہی باپ بھاری پڑ جاتا ہے، مرنے کے بعد یاد نہیں آتا، اور زندہ اگر رہتا ہے تو اس باپ کی قدر نہیں کی جاتی، باپ کی قدر نہیں کی جاتی، باپ بوجھ بنتا ہے، اب اپنے گھر میں رکھنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ گھر کی رونق ہماری کم ہو جائے گی، بوڑھا رہے گا تو گھر کی کیا ہوگی؟ رونق کم ہو جائے گی، لہذا بوڑھے کو گھر میں رکھنا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی اولاد کو دینی تعلیم پہ لاؤ، خاص طور سے قرآن کی تعلیم اعلیٰ سے اعلیٰ معیار کی دلانے کی کوشش کرو۔
आला मेयार की कुरान की तालीम दिलाने की कोशिश करो। जब हमारा बच्चा घर में कुरान पढ़े, ऐसा लगे कि बुलबुल चहक गई। घर में बच्चा कुरान पढ़े, यूं लग रहा हो कि गोया कि आज ही जिब्राइल अमीन लेकर के उतरे हैं। घर में इधर बच्चियां पढ़ रही, इधर बच्चे पढ़ रहे, इधर बाप पढ़ रहा, इधर अम्मा पढ़ रही, सारे के सारे लोग सुबह को जब कुरान पढ़ रहे हो और फिर कुरान को कुरान के आदाब के साथ पढ़ रहे हो, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती पर अमल करते हुए कुरान को पढ़ रहे हो, अल्लाह की कितनी रहमतें नाज़िल होंगी, कितनी बरकतें नाज़िल होंगी। अल्लाह कुरान में कह रहा है वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए गौर से सुनो, खामोश रहो, तुम्हारे ऊपर रहम किया जाएगा। आपका मदरसा खालिद बिन वलीद जो है, इसी कुरान की क्या है, सीखने सिखाने की एक शाख है, एक मकतब की शक्ल में है। दुआ करो अल्लाह इसको क्या बनाए, जामिया की शक्ल दे दे, जामिया की शक्ल दे दे। इन मकातिब को याद रखना, इन मकातिब को, मदारिस को, इन जामियात को आप कभी भी ये मत समझना ये मामूली चीज। आपको नहीं पता इनका मकाम, आपको नहीं पता इनका मर्तबा, आपको नहीं मालूम इनकी हैसियत क्या है, इनकी हैसियत क्या है। अगर ये मकातिब और ये मदारिस ना हो, हम अपने ईमान की हिफाजत नहीं कर सकते, ईमान की हिफाजत नहीं कर सकते। देखिए तबलीगी जमात में ईमान के अंदर जोश पैदा होता है। क्या पैदा होता है? जोश पैदा होता है, तरगीब दी जाती है, आमाल का शौक पैदा होता है। लेकिन आमाल करें कैसे, ये कहां से मालूम? आमाल कैसे करें ये तबलीगी जमात से नहीं मालूम होगा, आमाल कैसे करें ये उलमा से मालूम होगा, ये मदारिस से मालूम होगा। आमाल के फजाइल आप सुन लेंगे, इस अमल पर ये फजीलत, इस अमल पर ये फजीलत, इस अमल पर ये फजीलत, ये तबलीगी जमात से मिलेगी। लेकिन ये अमल कैसे किया जाएगा, सुन्नत के मुताबिक इसकी शक्ल क्या होगी, ये आपको मदारिस से मिलेगा, ये आपको उलमा से मिलेगा, ये तबलीगी जमात से नहीं मिल सकता। ये मत समझना तबलीगी जमात की मुखालफत कर रहा हूं, आप मुझसे बड़े तबलीगी नहीं हो गए, आप मुझसे बड़े तबलीगी नहीं हो गए, लेकिन जो असल हकीकत है उसे बता रहा हूं। तो इसलिए तबलीगी जमात अगर मौजूद रहे और मदरसे न हो, याद रखना ईमान की हकीकत नहीं मिलेगी, आमाल की सही तस्वीर हमारे सामने नहीं आ सकती। तबलीगी जमात होते हुए अगर मदरसे नहीं हैं, बिदआत दाखिल हो जाएंगी, रुसूमात दाखिल हो जाएंगी। हमारे लिए तबलीगी जमात भी जरूरी है, मदरसे भी जरूरी हैं, मकातिब भी जरूरी हैं, खानकाहें भी जरूरी हैं, हमारे लिए सारी चीजें जरूरी हैं। किसी एक को भी हटाया जाएगा, इस्लाम के अंदर ज़ौक़ आएगा, इस्लाम के अंदर कमजोरी आएगी। सब आपस में ऐसे हैं जैसे हाथ की 5 उंगलियां हैं, हाथ की 5 उंगलियां हैं। कोई नहीं कह सकता इसकी जरूरत नहीं है, या इसकी जरूरत नहीं है, या बीच वाले की जरूरत नहीं है, या छुरिया की जरूरत नहीं है। सारी 5 उंगलियों की जरूरत है, हर एक अपना अपना काम कर रही है। इसी तरीके से मदरसों की भी जरूरत है, तबलीगी जमात की भी जरूरत है, खानकाहों की भी जरूरत है, किताब लिखने वाले मुसन्निफीन की जरूरत है, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले मुजाहिदीन की भी जरूरत है, हर एक की जरूरत है। आपस में ये सब के सब मिले हुए हैं, आपस में सब के सब क्या हैं, मिले हुए हैं, एक दूसरे के मुआविन हैं, एक दूसरे के मददगार हैं। इसलिए मेरे भाइयों, ये मदारिस भी जरूरी हैं, मकातिब भी क्या है, जरूरी हैं, इन पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। मैं आपको एक वाकया सुनाऊं। हमारे मदरसे शाही में कारी इकबाल साहब है, वो पढ़ाते हैं, बिहार के रहने वाले, भागलपुर के। तो उन्होंने अपने गांव में एक मकतब कायम किया, लेकिन गांव में जाहिर है पार्टीबंदी होती है, लोगों ने मुखालफत की, और वो हमारे मुहिब्बीन भी थे, लड्डू पार्टी वो भी थे। तो उन्होंने मुखालफत शुरू कर दी, इतना तंग किया कि हमारे साथ कहते मैंने इरादा कर लिया, 2-3 साल चलाने के बाद इरादा कर लिया मकतब बंद कर दूंगा,
بھائی میرا اپنا فائدہ کہانی تنخواہ وہ یہاں مراد آباد سے کر کے وہاں پہنچاتے تھے، گاؤں والوں سے 1 روپیہ نہیں لے رہے، بچے سارے گاؤں والوں کے پڑھ لے، لیکن پھر بھی مخالفت انسانی ہے۔ آخر انسان کو کیا ہے، جب یہ حالات آتے ہیں تو اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ انہوں نے ارادہ کہ میں بند کر دوں گا، کہتے جمعرات کی رات میں نے ارادہ کیا کہ جمعہ ہوگا صبح اس میں اعلان کرنا۔ رات میں کہتے میں نے اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا، اللہ کے نبی خواب میں آئے اور بہت غصے میں، اور کہہ رہے اقبال سن، اگر تو نے یہ مکتب بند کر دیا، قیامت کے دن تیرا گریبان ہوگا میرا ہاتھ ہوگا، تیرا گریبان ہوگا میرا ہاتھ ہوگا اگر یہ مدرسہ بند ہو گیا۔ قاری صاحب کہتے ہیں میں یہ خواب دیکھا، آنکھ کھلی، تھر تھر کانپ رہا تھا، آنسو بہ رہے تھے۔ یہ کیا ہوا؟ کہتے صبح جیسے جیسے کہ جمعے کی نماز کا وقت آیا، ممبر پر بیٹھا، میں نے لوگوں سے کہا سنو، اب تک میرا ارادہ تھا یہ مکتب بند کر دوں گا، اب میرا ارادہ یہ ہے مکتب اس وقت بند ہوگا جب تم میری لاش پہ چل کے جاؤ، اس سے پہلے مکتب بند نہیں ہو سکتا۔ مکتب چلے گا، چلتا رہے گا جب تک میں زندہ ہوں۔ آپ اندازہ لگاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مکاتب سے الفت ہے کہ نہیں ہے؟ مان لو میں کوئی کتاب لکھوں، میری کتاب کسی اسکول میں پڑھائی جائے اور بہت ساری اسکولوں میں پڑھائی جائے، مجھے خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ میری محنت وصول ہو گئی؟ اللہ کی کتاب ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، آپ نے سینے میں اس کو محفوظ کیا ہے، امت کے افراد کو، صحابہ کرام کو دیا ہے، اور پھر یہ قرآن پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، جگہ جگہ مکاتب میں، مدارس میں، جامعات میں، اور کہیں چھپروں میں، اور کہیں بڑے بڑے اداروں میں پڑھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کو اس کا علم نہیں ہوتا، آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ پر جو قرآن اترا تھا، اتنے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، اتنے مکاتب میں پڑھایا جاتا ہے، اتنے جامعات میں پڑھایا جاتا ہے، اتنے لوگ پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کو خوشی نہیں ہوگی؟ اللہ کے نبی کو خوشی نہیں ہوگی؟ اور اگر کوئی مکتب بند کر دیا جائے، کوئی مدرسہ بند کر دیا جائے، اور کہیں کے لوگ اتنے محروم القسمت ہو، چلتے ہوئے مدرسے کو بند کر دیں، اللہ کے نبی کو تکلیف بھی ہوگی، اور یاد رکھنا کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کے سامنے جواب دہ بھی ہونا پڑے گا، جواب دہ بھی ہونا پڑے گا۔ اس لیے یہ ادارے معمولی ادارے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چلایا ہے، اور اللہ جب تک چاہے گا چلاتا رہے گا۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کا پیسہ ان اداروں میں لگ جائے، خوش نصیب ہے، لوگوں کے پیسے لگ رہے ہیں، کہاں؟ مکانات اور بلڈنگ بنانے میں لوگوں کے پیسے لگ رہے ہیں، مقدمات میں لوگوں کے پیسے لگ رہے ہیں، اسپتالوں میں لوگوں کے پیسے لگ رہے ہیں، رشوتوں میں، بلوں کے ادا کرنے میں، اور نامعلوم کہاں کہاں پیسے لگ رہے ہیں۔ لیکن اللہ کچھ منتخب لوگوں کو چنتا ہے جن کا پیسہ اور جن کی کمائی اللہ کے قرآن کی نشر و اشاعت میں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خوش دلی سے خرچ کرتے ہیں کہ ہم ان مدرسوں میں اپنا پیسہ خرچ کریں گے، مکاتب میں پیسہ خرچ کریں گے، فلاں جگہ پیسہ خرچ کریں گے، تاکہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں مجھے سرخروئی نصیب ہو۔ کیوں؟ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو یہاں پہ رہ گیا، ختم ہو گیا، جو اللہ کے پاس جمع ہو گیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، باقی رہنے والا ہے۔ اس لیے اپنے پیسوں کو ان مدارس میں قرآن کی تعلیم میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرو۔ ایک وقت مثال کے طور پر آپ نے طے کیا مدرسے میں مجھے 500 روپیہ مہینے دینا ہے، آپ کی کسی مہینے میں کمائی کم ہوئی، اپنے ذاتی خرچوں میں کمی لاؤ، لیکن یہ 500 روپیہ کم نہ ہونے دو۔ یہ 500 روپیہ جائیں گے، میں اپنے ذاتی اخراجات میں کمی برداشت کر سکتا ہوں، لیکن قرآن کی تعلیم، اس کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں کمی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، یہ فکر ہمارے اندر کیا ہے؟ ہونا چاہیے، اور جب یہ فکر ہوگی اللہ نوازے گا۔ جو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی 10 گنا کم سے کم دیتا ہے، اب بھی دے رہا ہے، آئندہ بھی اللہ کا اصول ہے کہ دیتا رہے گا۔
جو چاہے تجربہ کر کے دیکھ لے، جو چاہے تجربہ کر کے دیکھ۔ ابھی مفتی شیخی صاحب ہمارے ساتھ آئے، راستے میں بات ہو رہی تھی، کہنے کہ رامپور میں ایک صاحب 2 سال تھے، دونوں خرچ کرتے تھے اللہ کے راستے میں۔ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کے بیٹوں نے سوچا ابا تو بہت ہی خرچ کر دیتا، لہذا بند کرو۔ بیٹوں نے بالکل بند کر دیا، نہ مسجد میں، نہ مدرسے میں، نہ غریبوں میں، کسی میں دینا نہیں۔ جب انہوں نے بند کیا، اللہ نے دینا بند کر دیا، ان کے پاس بھی ختم ہو گیا۔ دوسرے صاحب ابھی حیات میں وہ دے رہے ہیں کہ کوئی بھی ان کے یہاں آتا ہے خالی ہاتھ نہیں جاتا، تھوڑا دیتے ضرور ہے تو اللہ تعالیٰ روزانہ اضافہ کر رہا ہے۔ آپ ایک بندہ دنیا میں نہیں دکھا سکتے جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہو فقیر ہو، ایک بندہ آپ کو نہیں ملے گا۔ ہاں ایسے ملیں گے جنہوں نے شادیوں میں خرچ کیا اور کنگال ہو، آپ کو ایسے ضرور ملیں گے، بلڈنگیں بنائی اور کنگال ہوئے، ایسے ملیں گے کہ ان کے مقدمات چلے اور سب کچھ بک کر کے لگ گیا، ایسے ملیں گے بیماریاں آئی، اسپتالوں میں ڈاکٹروں کو دے دیا اور کچھ اپنے پاس پلے نہیں بچا، لیکن راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کا پیسہ ختم ہو گیا ہو، وہ کنگال اور فقیر ہو گئے ہو، ایسی مثال آپ کو نہیں مل سکتی۔ اس لیے ان اداروں میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کرو کہ ہمارا پیسہ کیا ہو، ان اداروں میں خرچ ہو اور خوب خرچ ہو۔ تو قرآن کی تعلیم پر ہم اپنے پیسے کو کیا کریں گے؟ خرچ کریں گے۔ ہماری مائیں بہنیں بھی اور آپ حضرات بھی بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لو۔ کوئی وقت تھا عورتیں بھی کیا کرتی تھیں؟ قرآن کو پڑھتی تھی اور خوب پڑھتی تھی۔ ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو پورا کروں گا، 11 بجے تک مجھے وقت دیا گیا تھا، اسی بات پوری کر لوں گا انشاءاللہ۔ کہ ایک عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حج کے سفر سے لوٹ رہا تھا، راستے میں دیکھا جنگل میں ایک کوئی لیٹا ہوا ہے چادر تانے ہوئے۔ میں نے کہا اللہ یہ کون ہے؟ کہتے میں نے کہا السلام علیکم، السلام علیکم۔ سلام کیا تو چادر کے اندر سے نسوانی آواز آئی، وعلیکم السلام، سلام قولا من رب الرحیم۔ اور وہ فوراً عورت سے اٹھ کے بیٹھ گئی، پردہ کیا۔ عبداللہ مبارک کہتے ہیں میں نے کہا آپ یہاں کیسے؟ اکیلی عورت ذات یہاں اکیلے کیسے؟ تو اس نے کہا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، راستہ بھول گئی ہوں، راستہ بھول گئی ہوں، کہاں سے آئی ہو؟ تو اس نے جواب دیا فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ، حج کر کے آ رہی ہے، راستہ بھٹک گئی، ساتھی چلے گئے، میں اکیلی رہ گئی۔ تو عبداللہ مبارک کہتے ہیں کہ میں نے اپنی اونٹنی بٹھائی اور کہا بہن اس پہ بیٹھ جاؤ، اور میں لگام پکڑ کر کے چلا اور میں کچھ شعر پڑھنے لگا تاکہ راستہ کٹ جائے۔ تو اس نے کہا فقرؤ ما تیسر من القرآن، جو قرآن یاد ہو پڑھ، کیا شعر شاعری شروع کر دی تم نے؟ کہتے میں نے اس سے پوچھا کچھ حالات گھریلو معلوم کرنا چاہے، تو اس نے کہا لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ گھریلو حالات کے بارے میں معلوم مت کرو، اس کے بارے میں اللہ تم سے پوچھے گا، میرے گھریلو حالات تم کیوں پوچھ رہے؟ پھر کہتے میں نے پوچھا جانا کہاں ہے؟ تو کہنے کو ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین، شہر میں جانا ہے۔ وہاں کون ہے تمہارا؟ کہنے کا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال بھی ہے اور میرے اولاد بھی وہاں پہ۔ تو پوچھا اولاد کتنی ہے؟ تو کہا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، 4 بیٹے ہیں۔ میں نے کہا یا اللہ تو قرآن ہی بولے جا رہی، اس کے علاوہ کچھ بولتی نہیں۔ میں چل دیا، گھر کے مکان کے پاس پہنچا، شہر میں داخل ہوا، مکان کے پاس میں اشارے سے اس نے بتایا یہاں پہ مکان ہے۔ دستک دی، دروازہ کھلا، 4 خوبصورت حسین نورانی چہرے والے جوان بچے آئے نکل کے، کون آپ؟ کہ یہ تمہاری ماں۔ وہ ایک دم گھبرا گئے، اس لیے کہ ماں غائب ہو گئی تھی نظر میں، پریشان تھے، ماں کو جلدی سے اتارا، گھر کے اندر لے گئے۔ عبداللہ مبارک کو بھی اندر لیا۔ ماں نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، دسترخوان بچھاؤ، کھانا کھلاؤ، دسترخوان بچھا، قسم قسم کے کھانے آئے، فروٹس رکھے گئے، سب رکھ دیے گئے۔ عبداللہ مبارک خاموش، کھاتے نہیں؟ کہا کھاؤ بھائی، کہ نہیں میں نہیں کھاتا۔ تو اس نے کہا
انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اللہ واسطے کھلا رہے، تم سے جزاک اللہ بھی نہ کہلوائیں گے، اللہ واسطے کھلا رہے ہیں. تو عبداللہ مبارک نے کہا میں نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تمہاری ماں کا یہ قصہ میری سمجھ میں نہ آ جائے کہ جو سوال کرو قرآن سے جواب دیتی ہے، آخر بات کیا ہے، قرآن سے جواب کیوں دیتی ہے، کب سے یہ جواب دے رہی ہے اور کیوں یہ قرآن سے جواب دیتی ہے، اس کے علاوہ کچھ بولتی کیوں نہیں. تو بیٹوں نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ میری ماں کے دل میں اللہ کا اور قیامت کے دن کا خوف بہت زیادہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر بندے سے پوچھے گا یہ تو نے کیوں بولا تھا. میں جو بول رہا ہوں نا آپ سے، آپ سن رہے ہو، قسم اللہ کی مجھ سے قیامت میں پوچھا جائے گا یہ آج کے دن تو نے تقریر کیوں کی تھی. آپ سن رہے ہو، آپ کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ میرا ہے کہ میں پکڑا جاؤں گا اگر میں نے غلط بولا یا میرے بولنے میں ریا ہے، دکھاوا ہے، تو کل قیامت کے دن میں پکڑا جاؤں گا. کیونکہ میری ماں اس لیے نہیں بولتی ہے کہ اگر قرآن کے علاوہ بولے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑے گا یہ بول کیوں بولا تھا. اور جب قرآن بولا اللہ پوچھے کیوں بولی، قرآن بولا تھا، تیرا قرآن پڑھا تھا، کچھ اور نہیں بولا تھا. کہا کب سے یہ حالت ہے، کہا پچھلے 25-30 سال سے یہ حالت ہے، قرآن کے علاوہ کچھ نہیں بولتی. ایسا قرآن سے شوق تھا، ایسی قرآن سے لگن تھی، ایسا قرآن کا تعلق تھا کہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں اپنے اندر قرآن کا شوق پیدا کرو، قرآن کا تعلق پیدا کرو. قرآن وہ کتاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے، سراپا ہدایت ہے، سراپا نور ہے اور سراپا ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے. قرآن وہ کتاب ہے، اگر اس کی مثال دی جائے، ایک اللہ والے نے بڑی اچھی مثال دی. قرآن کی مثال گنے کی ہے، کی ہے، گنے کی مثال ہے. گنا اوپر سے کھاؤ تو میٹھا، بیج سے توڑ کے کھاؤ تو میٹھا، جڑ سے کھاؤ تو میٹھا. یہی حال قرآن کا ہے. قرآن کو پکڑو تو ثواب، دیکھو تو ثواب، پڑھو تو ثواب، سمجھو تو ثواب، سمجھاؤ تو ثواب، نشر اشاعت میں حصہ لو تو ثواب. جہاں پڑھا جا رہا ہے خالی سنو تو ثواب، ہر حال میں ثواب ہی ثواب ہے. یہ کتاب تو گنے کی طرح ہے. ایسی ہے، گنے کی طرح ہے. ہمارا تعلق کس سے ہوگا؟ قرآن سے ہوگا، قرآن والوں سے ہوگا. اللہ ہمیں بھی نوازے گا، ہمیں بھی نوازے گا. ایک بات کہہ کے بات پوری کرتا ہوں. دیکھو قرآن سے بعض لوگوں کو عظمت ہوتی ہے، قرآن والوں سے نہیں ہوتی ہے. یہ بھی غلط ہے. جن کے سینوں میں قرآن ہے آپ ان سے بھی محبت کرو، ان سے بھی محبت کرو. اگرچہ ان کا عمل بگڑ گیا لیکن ان کے سینے میں قرآن ہے، اس لیے ان کی عظمت کرنا ہے. ہمارے بزرگوں نے اس کی مثال دی، اگر قرآن غلط چھپ ہو جائے تو آپ کے کوڑے میں ڈالو گے؟ بولو، قرآن غلط چھپ جائے، 25ویں پارے کی جگہ لگ گیا 10واں پارا، 10ویں پارے کی جگہ لگ گیا 15واں پارا، 15ویں پارے کی جگہ لگ گیا 4تھا پارا، تو آپ کیا کرو گے؟ اس قرآن کو نعوذ باللہ کوڑے دان میں ڈالو گے؟ نہیں، آپ کیا کرو گے؟ گلدان میں لپیٹو گے، لپیٹنے کے بعد آپ اونچی جگہ ادب سے رکھ دو گے. اس میں سے پڑھو گے نہیں کہ اس کی ترتیب الٹ گئی پاروں کی. ہم پڑھیں گے نہیں لیکن بے ادبی نہیں کریں گے. یہی حال ایک حافظ کا ہے. حافظ کا عمل اگر بگڑ جاتا ہے، عمل کے بگڑنے کی وجہ سے ہم بے ادبی نہیں کریں گے. کیوں؟ اس کے سینے میں قرآن ہے، اس کے دل و دماغ میں قرآن ہے. بے ادبی نہیں کریں گے. ہاں یہ ضرور ہے اس کے عمل کو نہیں لیں گے، اس کے عمل کو نہیں لیں گے، لیکن بے ادبی کرنے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو اس کی بے ادبی سے قرآن کی بے ادبی ہو جائے اور اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے، میری آخرت بگڑ جائے. اس لیے ہمیں قرآن والے کی بے ادبی نہیں کرنا. قرآن والوں سے محبت، قرآن سے محبت. اور جو قرآن کے خادم ہیں، قرآن کی جو جگہیں ہیں مدارس مکاتب، ان سے بھی ہمارے دل میں کیا ہو؟ محبت ہو. ان کی بھی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے. ایک جاہل بندہ تھا، وہ قرآن والوں کی عظمت کرتا تھا، علماء کی، حفاظ کی، قرآن کی، جو ملتا سب پہ اٹھاتا، کھلاتا پلاتا، محبت کرتا. اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کے بیٹے حافظ، بیٹیاں حافظ، پوتے حافظ، پوتیاں حافظ، نواسے حافظ، نواسیاں حافظ، داماد حافظ، سارے حافظ. جنازہ اٹھا اس کا، اس کے گھر میں تقریباً 39 یا 35 حافظ تھے. انہوں نے کہا ہمارے ابا کو، ہمارے دادا کو، ہمارے نانا کو وہ کندھا
دے گا جو حافظ ہوگا. خود تو جاہل ہے, حافظوں کے کندھے پہ جا رہا ہے. جب لوٹے ہیں, جنازہ دفن کرنے کے بعد لوٹے ہیں, کہنے لگے 10 قرآن ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 10 قرآن ہو گئے. کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑی, خود ہی انہوں نے کیا ہے, قرآن خوانی خود ہی انہوں نے کر لی. آپ محبت کرو گے, آپ تعلق رکھو گے. بھائی کھینچ گیا, بہت کھینچ گیا, ہو گیا بہت. تو اسی لیے آپ محبت کرو گے, آپ کے خاندان میں بھی کیا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ ایسے حفاظ کو تیار کرے گا, علماء کو تیار کرے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پورے 11 بج گئے ہیں. دعا کرنے اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول کرے اور اس مدرسے کو ہر طرح کی ترقیات سے نوازے, اور جس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے اللہ اس کو پائے تکمیل تک عافیت سے پہنچائے.